بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا کیجئے کہ رب العالمین حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور فریقین کو اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، وطن عزیز میں اس وقت ایک بحث بڑی زور و شور سے جاری ہے کہ سرکاری جگہ پر مساجد بنانا ناجائز ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیجیے کہ مساجد بنانا، مساجد کا انتظام و انصرام کرنا، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کسی مقام پر مسجد تعمیر نہ ہو، مسجد کے تعمیر ہونے سے پہلے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس جگہ پر مسجد نہیں، اس جگہ پر ہونی چاہیے، اتنی بڑی نہیں، اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ لیکن جب ایک مرتبہ مسجد تعمیر ہو گئی تو میرے دوستو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ اور کراچی کی جو طارق روڈ کی مدینہ مسجد ہے، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مفتی اعظم پاکستان ہیں، وہ اسلامی بینچ کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ان قوانین کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن جو مدینہ مسجد کے متعلق فیصلہ جاری کیا گیا یہ انتہائی بددیانتی پر مبنی ہے۔ اتنا اہم مسئلہ، اتنی بڑی بات صرف 20 سطروں میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا، اور مدعی کا موقف سنے بغیر فیصلہ کر دیا گیا۔ دنیا میں شاید کوئی ایسی عدالت نہ ہو جو اس طرح کے فیصلے ظاہر کر دے، فیصلے صادر کر دے۔ اصل بات کیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ثاقب نثار نے آسیہ مسیحا کو رہا کیا اور
اور اس کو مغربی نیشنلٹی مل گئی، گھر مل گیا، آسائشیں مل گئی، پروٹوکول مل گیا، اور یہ بدبخت چاہتا ہے کہ میں بھی مسجدوں کو شہید کرا کے ان مغربی آقاؤں کو خوش کر لوں۔ تو میرے دوستو، مدینہ مسجد یہ آج اس کی نہیں 40 سال پہلے بنی ہے۔ کتنا سا پہلے؟ 40 سال پہلے۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ طارق روڈ پر جو ڈاکخانہ ہے اس کے پہلو میں واقع ہے۔ ہوا کیا کہ آج سے 40 سال پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا چبوترا تھا۔ جیسے ہماری بستیوں میں، ہمارے دیہاتوں میں کنویں پر اینٹیں لگا کر ایک جگہ کو اونچا کر دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ مصلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصلی ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والے بھی نماز آسانی سے پڑھ لیں گے، آنے جانے والے بھی نماز آسانی سے پڑھ لیں گے۔ اب ہوا کیا، اس چبوترے میں ڈاکخانے والے بھی نماز پڑھتے، اہلیان علاقہ بھی نماز پڑھتے، لیکن کچھ عرصے بعد ڈاکخانے والوں کو بھی محسوس ہوا اور اہلیان علاقے کو بھی محسوس ہوا کہ جگہ ناکافی ہے۔ جگہ کیا ہے؟ ناکافی ہے۔ تو اب اس مصلی کو تھوڑا بڑھا دیا گیا۔ اس مصلی کو کیا کیا گیا؟ تھوڑا بڑھا دیا گیا۔ اس کو صاحبان کی شکل دے دی گئی، وضو کا انتظام کر دیا گیا، واش روموں کا انتظام کر دیا گیا، یہ سارے انتظامات ہو گئے۔ اللہ کا کرنا، کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آپ کو 40 سال پہلے کی باتیں سنا رہا ہوں۔ 40 سال تو ہوئے اس کو تعمیر ہوئے 2 منزلہ۔ پھر ضرورت محسوس ہوئی تو اہلیان علاقہ نے، ڈاکخانے والوں نے مشورہ کیا کہ اب ایسے گزارا نہیں چلے گا، باقاعدہ مسجد تعمیر ہونی چاہیے، باقاعدہ عمارت بننی چاہیے۔ تو ڈاکخانے والوں نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آفیسر سے رابطہ کریں، توجہ کیجیے، ان سے اجازت طلب کریں۔ باقاعدہ درخواست دی گئی، درخواست کی کاپی موجودہ افسر نے باقاعدہ اجازت دی، اجازت نامہ موجود، اور پھر باقاعدہ جلسہ ہوا۔ اہلیان علاقہ نے بڑے بڑے علماء کو مدعو کیا، علماء تشریف لائے، واعظ و نصیحت ہوئی، اعلان ہوا کہ مسجد تعمیر کرنی ہے، آپ چندہ دیجیے، آپ تعاون کیجیے، مسجد تعمیر ہوگی۔ اور اللہ کے فضل سے اتنا فنڈ ہوا کہ 2 منزلہ مسجد تعمیر ہو گئی۔ مسجد تعمیر ہونے کے بعد مسجد کو رجسٹر کرایا گیا، جامعہ بن نوریہ سے الحاق کرایا گیا، اور ہر سال اس رجسٹر کا آڈٹ بھی باقاعدہ ہو رہا۔ اب میرے دوستو، اب اتنے اہم مسئلے پر ایک قلم کی جنبش سے کہہ دیا جائے کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے، جناب چیف جسٹس صاحب، یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اور پھر جب اہلیان علاقہ کہہ رہے ہمیں پارک نہیں مسجد چاہیے، اور پارکوں میں ہوتا کیا ہے، ہمارے مبارک پور میں بھی پارک تعمیر کیا گیا، لاکھوں روپے کے فنڈ لگائے گئے، اور اس کا حشر کیا ہے آپ جا کر دیکھ لیجیے۔ کراچی کی پارکوں میں فحاشی عریانی کے اڈے بن چکے، اور یہی چیف جسٹس ایک طرف کہتا ہے کہ سرکاری جگہ پر مسجد نہیں ہونی چاہیے، سرکاری جگہ اور اس جگہ پر مذہب کا استعمال کیا جا رہا، اور دوسری طرف گردواروں کو باقاعدہ اجازتیں دی جا رہی، جگہ الاٹ کی جا رہی، اور یہ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار آئے، انہوں نے باقاعدہ 1947 کے بعد یہاں سے جب ہندو چلے گئے اور ان کے مندر
ویران پڑے تھے، مسلمانوں نے اپنی تحویل میں لے لیے، کسی نے وہاں پر اپنا مکان بنا لیا، کسی نے اس کو رہائش کے اندر تبدیل کر لیا، کسی نے کاروبار کے اندر استعمال کر لیا، اور آج انہیں مندروں کو دوبارہ مندروں کی شکل دی جا رہی۔ تو اب آپ ہی بتلائیے، کیا وطن عزیز میں یہ سب کچھ چلنے دیا جائے گا؟ نہیں میرے دوستو، نہیں۔ اگر مسلمان اس موقع پر کمزور رہے، اس موقع پر اپنے آپ کو بیدار نہ کیا، اور پھر قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، کس چیز سے روکے؟ کہ وہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو، وہاں پر عبادات نہ ہو، وہاں پر مسجد نماز با جماعت نہ ہو، تلاوت کلام پاک کا اہتمام نہ ہو، وسعی فی خرابیہا، اور کوشش کرے اس کی خرابی کی، یعنی اس کو منہدم کرنے کی۔ تو میرے دوستو، مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد کو منہدم کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت کیا ہے کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے، مسجد کو شہید کر دیا جائے، اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس مسجد کے پہلو میں اور مسجد کھڑی کر دی جائے تاکہ فتنہ فساد برپا ہو جائے، اس مسجد سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانا ہو۔ وسعی فی خرابیہا کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آئے ان کے ایمان کی گواہی دے دو، اور اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور جن لوگوں کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ مچھلی پانی کے بغیر بھی دیکھی، تو دین تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کی زندگی مسجد کے بغیر تصور ہی نہیں ہے۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ قید میں، پرندہ پنجرے میں۔ تو میرے دوستو، اور یہ مسجد جو ہے تعمیر ہوئی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باقاعدہ، اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ مسجد بنانا سنت ہے۔ توجہ کیجیے، مسجد بنانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی حفاظت کرنا، یہ فرض ہے، فرض۔ تو اب میرے دوستو، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہم سب پہلے نمبر پر چند چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ پہلے نمبر پر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ ہم ان اہلیان علاقہ کے شانہ بشانہ مسجد کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہ اہلیان طارق روڈ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، ان کی پشت پر پورا پاکستان کھڑا ہے یا نہیں؟ ان کی حمایت کرنی چاہیے یا نہیں؟ کون کون کہتا ہے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ سب نیت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میرے دوستو، آج ہی سے آپ سب، میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے، اس مسجد کو گواہ بنا کر، اس مسجد کے در و دیوار کو گواہ بنا کر، کرامن کاتبین کو گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر کہ آج سے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا کریں گے، اللہ وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما، مدینہ مسجد کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ اس مسجد کے نقصان پہنچانے والوں کو ہدایت دے دے۔ پہلے ہدایت کی دعا، اور اگر اے اللہ ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، ڈالروں کی چمک نے ان کو اندھا کر دیا ہے، مغرب کی مغربی نیشنلٹی نے ان کو اندھا کر دیا ہے،
اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ تو میرے دوستو یاد رکھیے، شاید کسی کے ذہن میں شیطان ڈالے کہ اس سے کیا ہوگا۔ میرے دوستو کم از کم درجے میں اتنا تو ہوگا نا کہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عدالت لگی ہوگی، مقدمہ پیش ہوگا کہ مسجد کی حفاظت کا معاملہ آیا تھا، تو کم از کم اس لائن میں قطار میں میرا اور آپ کا نام تو آ جائے گا کہ اللہ انہوں نے بھی 850 کلومیٹر دور بیٹھ کر اہلیان کراچی کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا، اور اللہ ان لوگوں نے نوافل پڑھ پڑھ کے تجھ سے دعائیں تو مانگی تھی نا۔ اور صرف میرے دوستو دعاؤں تک ہم محدود نہیں رہیں گے، اگر ضرورت پیش آئی سڑکوں پر آنے کی ہم سڑکوں پر آئیں گے، اگر ضرورت پڑی جیلوں کو آباد کرنے کی ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں گے، اگر ضرورت پڑی مساجد کے دفاع کے لیے سینے پر گولیاں کھانے کی ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ اور ہم چیف جسٹس کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے مغربی آقاؤں سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے، رب محمد کی قسم ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، آپ اگر اس مسجد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد سے، اللہ کی تعاون سے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی اس مسجد کا دفاع کریں گے، صرف اس مسجد کا نہیں وطن عزیز کی ایک ایک مسجد کا دفاع کریں گے۔ انڈیا میں بابری مسجد شہید ہو جائے اس پر تو ہم احتجاج کریں، اس پر تو ہم مگرمچھ کے آنسو بہائیں، اور وطن عزیز جو کلمے کے نام پر بنا، وطن عزیز جس کے لیے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسلامی قوانین دیے جائیں گے، آج وہاں پر مسجدیں ویران کی جا رہی، مسجدیں شہید کی جا رہی۔ اگر یہ سرکاری جگہ بھی ہے تو اس جگہ پر مسجد بنانا یہ ریاست کی ذمہ داری تھی، اگر ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اہلیان علاقہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، آپ کے سر میں درد کیوں ہو رہا، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟